قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہو جب ہمارے پریوار کو، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو گوشت کھانے کی کمی نہ ہو. ایک دن ایسا ہو جب بچوں پر گھر پر کشادگی ہو، کھاؤ کتنا گوشت کھاؤ. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج کا جو غریب طبقہ ہے، جس طبقے کو گوشت عام طور سے نصیب نہیں ہوتا، جس کے گھر میں بکرے کا گوشت اگر کبھی آ جائے تو گھر کے بچوں کو لگتا ہے جیسے آج عید آ گئی. آپ کبھی چکن کی دکان پہ جائیں، وہ چکن والا آپ کو چکن دیتا ہے تو اس کا پیر کاٹ کے الگ رکھ دیتا ہے، اس کی کلیجی کاٹ کے الگ رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی کو نکال کے بھی الگ کر دیتا ہے. کبھی آپ چکن والے سے پوچھیں کہ تم یہ الگ کیوں کرتے ہو، تو بتائے گا کہ اس کے بھی ہمارے کسٹمر ہیں. یہ مرغے کا جو ٹانگ ہے جو ہم پسند نہیں کرتے، اتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں وہ مرغے کی ٹانگ پک جاتی ہے تو سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. جن کے گھر میں مرغے کی وہ کلیجی بن جائے، وہ مرغے کے پیٹ کی گندگی جس کو ہم پھینک دیتے وہ بن جائے، ان کے لیے وہی عید ہو جاتی ہے. سماج کے ان غریب طبقے تک، خاص طور سے اس میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان تک ہماری قربانی کا گوشت پہنچے. ان کے گھر میں بھی سال کے کچھ ایام ایسے ہوں کہ وہ چین سے آرام سے گوشت کھائیں. یہ بھی ایک مقصد ہے میرے پیارے بھائیوں. قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، کرنا ضروری ہے یا نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. تو یاد رکھیے کہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخن سے رک جائے. اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو کرنا ہے، نہ ارادہ تو نہیں کرنا ہے. اگر قربانی فرض ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے، بلکہ آپ یہ کہتے جس کو قربانی کرنی. ارادہ اس کام کا کیا جاتا ہے جس کام میں گنجائش. اس لیے یہ حدیث بتا رہی کہ قربانی فرض نہیں ہے. لیکن ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں. ہر سال آپ پابندی سے قربانی کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری سال آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اس لیے قربانی صرف سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بڑی تاکیدی سنت ہے. اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. یہ بڑی سختی ہے. یہ الفاظ بتا رہے کہ قربانی سنت تو ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. قربانی جس کو کرنا ہے اس کے لیے تو لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن جس کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر رہا ہے، کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کا یہ دن ہمارے لیے تہوار کے طور پہ بنایا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے، اور وہ بکری بھی میں نے کسی سے ادھار مانگی ہے، تو میرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، کیا میں اس بکری کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ایک کام کرو
کہ تم اپنے بال کاٹ لو، اپنی مونچھیں کتر لو اور اپنی شرمگاہ کے بال صاف کرو. کس دن؟ بقرعید کے، عید الاضحیٰ کے. فتلک تمام اضحیتی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی، یعنی تمہیں بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا. یہ حدیث حسن درجے کی روایت ہے، یعنی دلیل اور حجت بننے کے لائق ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ایک سوال اور کہ مان لیجیے کہ قربانی عام طور سے ہم لوگ جو کرتے ہیں پورے پریوار کی طرف سے کرتے ہیں، تو کیا پریوار کے تمام ممبرز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ ایسا نہیں ہے. جو پریوار کا مکھیا ہے، جو پریوار کا ہیڈ ہے، یہ حکم صرف اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اصل قربانی کرنے والا وہی ہے، باقی لوگوں کی طرف سے کر رہا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اس کا تعلق چھری چلانے والے سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے کمزور دل کے ہوتے، وہ خود چھری نہیں چلاتے، وہ مولوی صاحب کو بلا لیتے، حافظ جی کو بلا لیتے، مولوی صاحب آپ چھری چلا دیجیے. تو چھری چلانے والے سے مطلب نہیں ہے، جس کی طرف سے مین قربانی ہو رہی ہے، جو پریوار کا ہیڈ ہے، جو پریوار کا مکھیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کاٹ لے، کسی کی مونچھیں بہت بڑی ہو گئی، کتر لیا، کسی کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے، کاٹ لیا، تو کیا کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو بے شک ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں، وہ کافی ہے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. قربانی کس کس جانور کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام. قربانی کس جانور کی ہوگی؟ بہیمۃ الانعام کی ہوگی. اب یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144، 143 اور 144 میں اللہ نے فرمایا کہ 8 جانور ہیں. 8 جانور ہیں. من الظأن اثنین ومن المعز اثنین. بھیڑ کا جوڑا اور بکرے کا جوڑا، بھیڑا بھیڑی، بکرا بکری. اور بھیڑا بھیڑی میں دمبا بھی شامل ہے. اس لیے بھی شامل ہے کیونکہ دمبا بھیڑا کی ایک قسم ہے، اور اس لیے بھی شامل ہے کیونکہ دمبے کی قربانی خود اللہ کے رسول نے کی. تو 4 جانور یہ ہو گئے. پھر اگلی آیت میں ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا جوڑا، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کا جوڑا. اس طریقے سے ٹوٹل 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. اب اس پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد میں بھینس کی قربانی ہوتی ہے، اور ہر سال جب بقرعید کا تہوار آتا ہے تو یہ مسئلہ گرم ہو جاتا ہے کہ جناب بھینس کی قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات، بنیادی بات یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں تشدد نہ کریں، اس مسئلے میں سختی نہ کریں. جو لوگ بھینس کی قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں کر رہے وہ بھی، دونوں سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے میں شدت نہ اپنائیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں حجاز کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی. جب بھینس نہیں پائی جاتی تھی تو بھینس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بھینس گائے کی ہی جنس میں سے ایک جنس ہے، گائے کی جنس میں سے ایک جانور ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ عربی لغت کی تمام بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے الجاموس نوع من البقر. گائے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ہی جنس میں سے. یہ ان کی بڑی مضبوط دلیل ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھینس کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس 100 200 500 بھینس ہے، تو بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ ویسے ہی نکالے گا جیسے شریعت میں گائے کی زکوٰۃ بتائی گئی. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ میں ہم بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کر رہے ہیں تو قربانی میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے. دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب،
بھینس کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اتنا ہی کیا جائے گا جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جب قرآن میں 8 جانوروں کا ذکر ہے تو بھینس اس میں ہے نہیں، ہم کو شامل کر رہے ہیں ہم اس کے اندر، ورنہ بھینس اس میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھینس اور گائے میں بہت فرق ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہے، دونوں کے دودھ میں فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ بھینس دن بھر پانی میں رہے گی اور گائے پانی دے کے بھاگے گی، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ گائے اور بھینس کا جوڑا ہوا ہو۔ یہ بھی ایک بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایک جنس نہیں۔ تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھینس کی قربانی نہ کریں۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کہیں مجبوری، کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی اور جانور نہیں کر سکتے قربانی، بکرا بھی نہیں ہے، بکری بھی نہیں ہے، بھیڑا بھی نہیں ہے، دمبا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، لے دے کر کے بھینس ہے وہاں پہ، تو چلو بھائی وہاں مجبوری ہے، آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ جہاں آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ شک والا کام نہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، یہاں مسئلہ ہے احتیاط کا، یہاں مسئلہ ہے بہتر کا۔ بہتر یہ ہے کہ ان 8 جانوروں کو کافی سمجھا جائے، انہی کی قربانی کی جائے۔ قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اگر کوئی آدمی بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بقرعید کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت براء ابن عازب حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گھر پہنچیں گے تو قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا یعنی پہلے نماز پڑھی اور پھر قربانی کی، اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا۔ ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم نجله لاهله، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں نماز پڑھی تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس نے اپنے پریوار کے لیے گوشت کا تو انتظام کر لیا، اپنی فیملی کے لیے گوشت کا انتظام تو کر لیا، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے ماموں جان حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول میں نے تو پہلے قربانی کر دی، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں نے قربانی کر دیا اللہ کے رسول، اب میرے پاس ایک ہی جانور ہے، اور وہ جانور کیسا ہے؟ جزا ہے۔ جزا بولتے 1 سال کا جب جانور ہو جائے، بکرا بھیڑا، اس کو جزا بولتے ہیں، 1 سال کا ہو جائے تو جزا بولتے ہیں، اور جب دانت اپنے دودھ کے دانت توڑ دے اور کم سے کم 2 دانت نکل جائے تو اس کو مسنہ بولتے ہیں۔ آگے میں بتاؤں گا کہ قربانی کے لیے دتا ہونا ضروری ہے جانور، تو وہ جانور دتا نہیں تھا، 1 سال کا ہے لیکن دتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ جانور جو ہے بہت ہٹا کٹا مضبوط ہے، دتے جانور سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بار تم قربانی کر لو، ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں، یہ صرف تمہارے لیے اسپیشل چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم اس ادنت جانور کی، اس ادنت بکرے کی قربانی کر لو، ورنہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ مجبوری اور ہم تم کو اسپیشل چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید کی، بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کب تک کر سکتے ہیں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن کر سکتے ہیں، بقرعید کا دن اور اس کے بعد 2 دن، لیکن جو صحیح بات ہے جو قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی 4 دن تک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
اللہ کا نام لو اپنے اپنے جانوروں پر چند مقررہ دنوں میں. یہ چند مقررہ دن کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور قرآن کریم کی بڑی گہری سمجھ رکھنے والے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد بقرعید کا دن ہے اور بقرعید کے بعد 3 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. آئیے حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سنن بیہقی کی روایت ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت نافع بن جبیر بن مطعم جو تابعی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے. صحابی کا نام حدیث میں نہیں آیا ہے. صحابی کا نام حدیث میں نہ آیا ہو تب بھی حدیث بالکل صحیح مانی جاتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب ایام منا. منا کے جو ایام ہیں، منا کے اندر حاجی لوگ جب تک رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں. وہ ایام ذبح اور قربانی کے دن. یہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایام منا جو ہیں وہ 11 12 13 10 11 12 13 یہ سب ہیں ایام منا. لہٰذا 13 تاریخ تک قربانی کر سکتے ہیں. دوسری دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح. تمام ایام تشریق قربانی کے دن. ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11 12 13. یعنی یوم النحر جو 10 تاریخ کو تو قربانی کا دن ہے ہی ہے. 11 12 13 بھی قربانی کا دن ہے. اور تیسری دلیل جو ہماری ہے وہ بھی سنن بیہقی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح. ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں. اور صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے، ان کا یہی نظریہ ہے کہ قربانی 4 دن تک کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی 3 دن تک قربانی کرتا ہے بے شک کرے، لیکن 4 دن قربانی کرنے والوں کو اگر کوئی غلط قرار دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. دلیل کی روشنی میں، آیت اور احادیث کی روشنی میں 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. قربانی ایک پریوار کی طرف سے، ایک گھر کی طرف سے کتنے جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک پریوار کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. ایک جانور پورے پریوار کی طرف سے کافی ہے. پریوار کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں کا کاروبار الگ ہے، چاروں کی چولہی الگ ہے، چاروں کا کچن الگ ہے، تو وہ ایک پریوار نہیں مانے جائے، وہ 4 پریوار مانے جائے. لیکن گھر کے اندر 10 بھائی رہتے ہیں اور 10 مل کر کے کام کرتے ہیں، سب کی چولہی ایک ہے، سب کا کھانا ایک ہے، تو وہ 10 کے 10 بھائی ایک فیملی مانے جائیں گے. اور وہ چاہیں استطاعت ہو تو زیادہ بھی کریں اور اگر چاہیں تو ایک بکرے کی قربانی اپنے پورے پریوار کی طرف سے کر سکتے ہیں. حضرت عطا ابن یسار یہ تابعی ہیں. انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ. اللہ کے رسول کے زمانے میں آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے کرتا تھا. فیاکلون ویطعمون، اور لوگ اسی میں کھاتے تھے، اسی میں کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے قربانی کرنا شروع کر دیا. یہ حدیث ترمذی کی ہے، صحیح روایت ہے. یہ بتا رہی ہے کہ ایک بکرا پورے پریوار کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. ایک دلیل اور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک میڑھا لایا جائے، دمبا لایا جائے. کیسا دمبا؟ بکبش اقرنا، سینگ دار دمبا. یطؤ فی سواد، جس کے پیروں کے پاس کا حصہ کالا ہو. ویبرق فی سواد، اور پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو. وینظر فی سواد، اور آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو. اگر آپ کو مارکیٹ میں ایسا جانور مل جائے جس کے پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو، جس کی آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو اور جس کے پیر کے پاس کا حصہ کالا ہو، تو ایسے جانور کو لینے میں ترجیح کیجیے، ایسے جانور کو پریفر کیجیے. ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کا طریقہ. تو اللہ کے رسول نے بتایا ایسا ایسا جانور لے کر کے آؤ، تو جانور لایا گیا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ حلم بالمدیہ، اے عائشہ چھری لاؤ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اشہزیہا بحجر، چھری کو پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو. چھری لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا،
پھر اس دمبے کو پکڑا, اسے لٹایا, پھر اس کو ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد, اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے. تو اللہ کے رسول اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. یہ چیز تو آپ کے لیے خاص ہے, لیکن آپ اپنے پورے پریوار کی طرف سے, پوری آل کی طرف سے کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے خاص نہیں, یہ پوری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ایک بکرے کی, ایک بھیڑا کی, ایک دمبا کی قربانی آپ پورے پریوار کی طرف سے کر سکتے ہیں. قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے, اور 4 بڑے بڑے عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر ہیں تو قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی, 4 قسم کے عیب قربانی میں نہیں چلیں گے. کون کون سے عیب ہیں؟ فرمایا الاوراء بین عبرها, قربانی کا جانور کانا ہو, اس کی ایک آنکھ لگ رہی ہے خراب ہے, صاف دیکھ کر کے لگ رہا ہے خراب ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں چلے گی. والمریضۃ بین مرضها, جانور بیمار ہے, بالکل صاف لگ رہا ہے کہ بیمار ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں چلے گی. والارجاء بین ذلها, اور جانور لنگڑا ہو, لنگڑا کے چل رہا ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں چلے گی. والکثیر التی لا تلقی, اور جانور کمزور ہو, دبلا پتلا ہو, اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کے اندر کچھ ہو ہی نہ, کچھ مغز ہو نہ, کچھ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے, ہڈی ہے, چمڑا ہے, ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں, اس کا رخ قبلہ کی طرف کریں. اب رخ قبلہ کی طرف کرنے کا دونوں مطلب ہے, یا تو آپ اس کے چاروں جو پیر ہیں اس کا رخ قبلہ کی طرف کر لیں, اور یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ قبلہ کی طرف کر لیں. چہرے والی بات جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتی ہے. تو بائیں کروٹ پہ لٹائیں اور جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جانور کو ذبح کریں. چھری تیز کر کے ذبح کریں, اور جب چھری چلائیں تو یاد رکھیں کہ کم سے کم 3 رگیں کٹنی چاہیے. ایک تو جس کو ہم لوگ نرخرا بولتے ہیں, عربی میں اس کو حلقوم بولتے ہیں, وہ کٹنا چاہیے. اس کے علاوہ جو سانس کی نلی ہے وہ کٹنی چاہیے, اور اسی طریقے سے شہر رگ کٹنی چاہیے. 3 رگیں کم سے کم کٹنی چاہیے, اور 3 یا 4 رگ کاٹنے کے بعد جانور کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کا خون نکل رہا ہے, اس کو تھوڑی دیر تڑپتے رہنا چاہیے. وہ تڑپ نہیں رہا ہوتا ہے, بلکہ اس کے اندر کا سارا خون نکل رہا ہوتا ہے, جب تک کہ اس کی پوری طریقے سے جان نکل نہ جائے. اس کے آگے کا کام کہ پورے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دینا اور فوراً اس کا گوشت وغیرہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی پوری جان نکل نہ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی. کیسے دمبے تھے؟ املحین, چتکبرے تھے, تھوڑے کالے تھے, تھوڑے سفید تھے, اقرنین, اور سینگدار تھے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. کوشش کرنی چاہیے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا, دوسرے سے مجبوری میں کرانا چاہیے, اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہیے. وسما وکبر, اللہ کے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. ووضع رجلہ علی صفاہہما, اور اپنا پیر جانور کی گردن کے پاس رکھ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلائی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. قربانی کرنے کے ٹائم دعا کیا پڑھیں؟ تو ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اتنا کہنے کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, آپ آگے یہ کہیں اللہم لک و منک انی وعن اہل بیت, اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے, اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے پورے پریوار کی طرف سے قبول کرنا. پھر سے میں دوہرا رہا ہوں, اللہم منک و لک, اللہم منک و لک انی وعن اہل بیتی. آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ سب آپ کو یاد نہیں ہے, آپ دل میں نیت کر لیں, ارادہ کر لیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے, اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اس قربانی کر دیں. آپ کی قربانی بالکل صحیح ہے. اگر قربانی کرنے کے ٹائم چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگر بائیں کروٹ کے بجائے دائیں کروٹ ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سنت ہیں, مستحب ہیں, بہتر ہیں. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر اگر آپ نے نہیں پڑھا, اللہ کا نام لے کے قربانی نہیں کیا, تو آپ کی قربانی صحیح نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. عوام میں مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کی بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے, اجڑی نہیں کھا سکتے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ بکرے کا جو خصیہ ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے. ایسی کوئی دلیل موجود نہیں, کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں. جانور کے بدن سے صرف بہتا ہوا جو خون ہے وہ حرام ہے, باقی اس کے بدن کے تمام اعضاء آپ کھا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی گوشت کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے, اور ایک حصہ غربا اور فقراء کو بانٹنے کے لیے. دیکھیے ایسی کوئی شرط نہیں, ایسی کوئی قید نہیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ, اور جو تمہارے گھر مانگنے آتے ان کو بھی کھلاؤ, اور جو بیچارے مانگنے نہیں آتے ان کو بھی کھلاؤ. قرآن نے بانٹا نہیں ہے کہ آپ 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیں. اللہ کے رسول نے بانٹنے کا کوئی 3 حصے میں ایک دم ایگزیکٹ کہ اگر 9 کلو گوشت نکلا ہے تو 3 کلو کا 3 حصہ کیا جائے, ایسا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے حساب سے, اپنی سہولت کے حساب سے غریبوں کو بھی دیں, رشتہ داروں کو بھی دیں, لوگوں کو دعوت بھی دیں, کھائیں اور کھلائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور سے اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کوئی دین کی دعوت بھی دیں, اسلام کے قریب لائیں اس کو. آپ کا گوشت کھا کے, آپ کی دعوت کھا کے تھوڑا آپ سے قریب آتا ہے, اسلام سے متاثر ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے. مگر آپ کسی ایسے غیر مسلم کو اگر قربانی کا گوشت دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے تو ساتھ میں شراب بھی پیتا ہے, تو ایسا کام آپ نہ کریں, ایسے غیر مسلم کو گوشت نہ دیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو. جانور ہم خرید کے لائے, خریدنے کے بعد لائے, سینگ ٹوٹ گیا, آنکھ پھوٹ گئی, پیر میں زخم آ گیا, اب کیا کریں؟ اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر جو عیب آیا ہے وہ آپ کی غلطی سے آیا ہے, آپ کی لاپرواہی سے آیا ہے, تو آپ کو دوسرا جانور قربان کرنا پڑے. اور اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی لاپرواہی نہیں ہے, حادثہ ہو گیا, تو آپ اگر دوسرے جانور کی استطاعت ہے تو آپ لے لیں. ضروری نہیں ہے آپ اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جو آپ کے کنٹرول کے باہر ہو, آپ کے بس کے باہر. کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہر سال یہ سوال آتا ہے, لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی سوال کرتے ہیں, موبائل پر فون کر کے کرتے ہیں, میں بتاتے بتاتے تھک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم دیا, صدقہ کے بارے میں کبھی سوال نہیں آتا. بھائی آپ صدقہ کیجئے, اللہ کی راہ میں ہر مہینے کچھ پیسہ نکال دیجیے اپنے مرحوم ابا جان کی طرف سے, اپنے مرحوم دادا جان کی طرف سے, اگر آپ کو بڑی محبت ہے. قربانی مرے ہوئے انسان کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا, آپ کے بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا. آپ نے کبھی کسی مردے کی طرف سے قربانی نہیں کی, کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ قربانی میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کو ان تمام لوگوں کی طرف سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو آپ کی امت میں سے انتقال کر چکے ہیں. لہٰذا ہم اپنی قربانی میں مردہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے, میرے پریوار کی طرف سے, اور میرے والد محترم جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, انتقال کر گئے, اللہ ان کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. یہ نیت ہم کر سکتے ہیں. الگ سے ابا کے نام پہ, اماں کے نام پہ, دادا کے نام پہ, نانا کے نام پہ, مرے ہوئے انسان کے نام پہ قربانی نہیں کرنا چاہیے. گائے اور اونٹ میں, گائے کے اندر 7 لوگ اور اونٹ کے اندر 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بڑے جانور میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں, تو جیسے ایک بکرے کی قربانی پورے پریوار کی طرف سے ہو جائے, ایسے ہی اگر کسی نے ایک حصہ لے لیا بڑے جانور میں
تو وہ حصہ بھی پورے پریوار کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس کا بھی وہی درجہ ہے جو ایک بکرے کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بکرے کی طاقت دی تو آپ ایک بکرا کیجیے, لیکن گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اس کا ثبوت ہے, صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ سفر کا مسئلہ نہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سفر کا مسئلہ ہے. یہ آپ اپنے گھر میں اپنے شہر میں بھی ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جانور کا دتا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, لا تذبحوا الا مسنۃ, جانور دتا ہونا ضروری ہے, قربانی مت کرو مگر دتے جانور کا. مسنہ کے معنی دتا جانور جس کا دودھ کا دانت ٹوٹ گیا ہو اور 2 دانت سامنے کے نکل آئے, اس کو مسنہ بولتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب 1 سال کا جانور ہو گیا. اب وہ بیچنے والے تو کہہ دیں گے بھائی 1 سال کا, وہ 6 مہینے کا تب بھی 1 سال کا بولتے ہیں. شریعت نے پہچان ایسی بتائی ہے کہ آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں. جانور کا منہ کھولو, دانت دیکھو, جانور خرید لو, دتا ہے خرید لو, ادنتے مت خرید. تو جانور کا دتا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر بھیڑا ہے تو بھیڑا اگر 1 سال کے اوپر کا ہے تو دتا نہ ہو تو بھی حرج کی بات نہیں, آپ کر سکتے. لیکن بہتر ہے کہ آپ دتے جانور کی, چاہے وہ بھیڑا ہو چاہے وہ بکرا ہو, آپ دتے جانور کی قربانی کریں. قربانی کرنے کے پہلے اپنی چھری کو تیز کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, میدان جنگ میں اپنے دشمن سے لڑائی کر رہے ہو تو دشمن کو بھی غلط طریقے سے مت کرو. کسی کی پیٹھ پر وار کرنا مسلمان کا طریقہ, مسلمان سامنے سے وار کرتا ہے. میدان جنگ کا بھی طریقہ بتایا گیا, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, میدان جنگ میں بھی کسی کا ناک کان کاٹ دینا, کسی کا کلیجہ نکال دینا, یہ اسلام کا طریقہ ہے. کہا کہ اگر میدان جنگ میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے, تڑپا تڑپا کے, چھری تیز کر لو, تڑپا تڑپا کے نہ ذبح کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جانور کے سامنے چھری تیز کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پیر سے جانور کو دبائیں اور چھری تیز کرے. جانور بیچارہ دیکھ رہا ہے, جانور کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے, جانور کے اندر بھی شعور ہوتا ہے, جانور بھی محسوس کرتا ہے. اور جانور بیچارہ دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میری جو ہے شامت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, افلا قبل ھذا, یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اتريد ان تميتها میتتین, کیا تم اس جانور کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک بار تو قتل کرو گے, اس کے پہلے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ذبح کے آداب ہیں. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی لیں, جب ایک جانور کی قربانی ہو جائے تب دوسرے جانور کو لایا جائے. ایک جانور کی قربانی کرنے کے ٹائم اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے, پہلے سے چھری کو تیز کر کے رکھا جائے. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے یہاں کسائی آتے ہیں گوشت بنانے کے لیے آتے ہیں, ان کو اجرت میں کبھی بھی قربانی کا گوشت نہیں, آپ تحفے کے طور پہ قربانی کا گوشت دے سکتے. اس میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت دے دیا ہے, ارے بھائی صاحب کتنا پیسہ ہوا, 500, ارے اتنا سارا گوشت دیا ہے 400 لے لو. نہیں, غلط ہے. قربانی کا گوشت دے کر کے آپ اس کی اجرت کم کروائیں, یہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں. آپ نے فرمایا کہ ولا اوتی شیء علیہا شیئا فی جزارتھا, میں کسائی کو اس کی اجرت میں گوشت نہ دوں, منع کیا اللہ کے رسول. اب آخر میں 2 باتیں ذکر کر کے بات ختم کروں گا. قربانی کے تعلق سے کچھ بدعات ہیں, کچھ خرافات ہمارے سماج میں رائج ہیں. جیسے قربانی کے جانور کی نمائش کرنا, کسی کے گھر بڑا اچھا بکرا آیا, پورے محلے میں, پورے للہ پورا میں, پورے علی پورا میں گھمایا جا رہا ہے, سب غلط طریقہ ہے. عبادت ہے قربانی, عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. جناب بینی آباد میں ایسا بکرا آیا ہے جس کے پیٹ پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے. اچھا, بکرے بیچنے والے بھی بڑے دماغ پر ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں. وہ کٹنگ کر کے انہوں نے اللہ محمد لکھ دیا, وہ جس بکرے کی قیمت 20,000 کی ہے وہ 50,000 کا بک رہا ہے. اور کوئی بڑے حاجی صاحب, کوئی سیٹ صاحب ہیں, وہ جا کے خریدے تاکہ پورے للہ پورا میں, پورے بنارس میں شور ہو جائے, فلاں صاحب کا بکرا 50,000 کا ہے. نمائش مت کرو. قربانی عبادت ہے, عبادت کو عبادت رہنے دو. اس کی روح ختم ہو جائے گی, اس کا اصل جو مغز ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ قربانی کرنے کے ٹائم اس کے جانور کی پیٹھ کو جو ہے سہلاتے ہیں. یہ سب
مناسب نہیں, یہ کوئی اللہ کے رسول کی سنت نہیں, کوئی طریقہ نہیں. بہت سارے لوگ قربانی کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں. ارے قربانی کرنے جا رہے, ارے وضو لاؤ, وضو کا برتن لاؤ, پہلے وضو کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نکاح کرنے کے پہلے دلہا سے کہا جاتا ہے پہلے وضو کر کے آؤ. کہیں کہ میں نکاح پڑھانے گیا دلہن کے پاس قبول کرانے گیا تو گھر میں عورتوں کی آواز ہے, ارے دلہن نے وضو کیا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ. کیا طریقہ ہے؟ نہ نکاح کے ٹائم وضو ضروری ہے, نہ یہاں وضو ضروری ہے. ذبح کرنے کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں. ایک ہمارے دوست بتانے لگے, ایک جگہ وہ مرغا لینے جاتے تھے, تو مرغا لینے والا جو بیچنے والا جو تھا وہ کیا کرتا تھا, اس نے ٹوپیاں رکھی تھی. جب کوئی مرغا لینے آتا تھا تو ٹوپی اٹھا کے لگاتا تھا اور مرغے کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر کے چھری چلاتا, پھر ٹوپی اتار کے رکھ دیتا تھا. یعنی اس کو یہ لگتا تھا کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں, جانور کی قربانی کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں, تو ٹوپی سر پہ ہونا ضروری ہے. یہ سب کوئی اس کی حقیقت نہیں. تو قربانی کرنے کے ٹائم وضو کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بکرے کو, جانور کو قربانی کے پہلے کچھ کھلایا پلایا. اگر واقعی میں بھوکا ہے بے شک کھلائیے پلائیے, لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں صاحب اب بیچارہ اللہ پاک کیا جائے گا پہلے کچھ کھلا پلا دو, یہ سوچ غلط ہے. وہاں اگر ضرورت نہیں تو کھلائیے پلائیے مت. بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کو اپنے بدن پہ مت. خاص طور سے میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اونٹ کی قربانی جو بنارس میں 3-4 جگہوں پہ ہوتی ہے, بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اونٹ کا جو خون ہوتا ہے وہ اپنے بدن پہ مت. جہالت ہے, جہالت. اور جہالت کا کوئی علاج نہیں, اللہ ہم پر رحم فرمائے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے. ایک بکرا الگ سے لائیں گے, کس کی طرف سے قربانی؟ اللہ کے نبی کی طرف سے کریں. اللہ کے بندے, ہمارے نبی کو ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے نبی تو اپنی پوری امت کی طرف سے خود ہی قربانی کر کے گئے ہیں. ان کو تو اپنی امت سے ایسی محبت اور ایسا پیار تھا, اور ہمارے نبی کے لیے ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے نبی کے لیے, ہم اپنے نبی پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں, درود و سلام پڑھیں. یہ ہمارے نبی کی محبت کے لیے اتنا کافی ہے. ہمیں اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ اپنی قربانی کے جانور کو کسی قبر یا مزار کا طواف کرواتے ہیں. کوئی علاقے میں کوئی درگاہ ہو, مزار ہو, جا کے طواف کرواتے ہیں. اچھی بھلی عبادت کو آپ خراب کر رہے ہیں, اس میں شرک کی آمیزش کر رہے ہیں, شرک کو ملا رہے ہیں آپ. نہیں میرے بھائی, غلط ہے یہ طریقہ. بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کا خون اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں, یہ بھی جہالت ہے, غلط ہے. بہت سارے لوگ اس قربانی کے جانور کے خون کو بچوں کے پیشانی اور ماتھے پر لگاتے ہیں, یہ بھی جہالت ہے. یہ تمام چیزیں بدعت ہیں, خرافات ہیں. آج ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے, مولوی صاحب یہ بتائیے قربانی کا جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل. کہا کہ پھر ہم لوگ کھسی کیا ہوا جانور کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کھسی کیا ہوا آپ سمجھ رہے ہیں, جس جانور کے خصیتین کو نکال دیا جائے, جس کو ہمارے یہاں کھسی بولتے ہیں, اس جانور کی قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک عیب ہے, عیبدار ہو گیا. میں نے کہا جو کام خود نبی نے کیا ہو وہ عیب نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, حدیث نمبر 3122, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قربانی کرنا ہوتا تھا آپ حکم دیتے تھے اور ایسا جانور خریدتے تھے, کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین, ایسا جانور خریدتے تھے. اللہ کے رسول 2 دمبا خریدتے تھے. کیسا دمبا ہوتا تھا؟ موٹا, تازہ, ہٹا کٹا, سینگ دار, چکبرا اور موجوعین, کھسی کیا ہوا جس کا خصیہ نکال لیا گیا. تو لہٰذا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اور میڈیکل بھی یہ بات کہتی ہے کہ جانور کے گوشت کی لذت بڑھ جاتی ہے, اس کے گوشت میں صفائی آ جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی بغیر کھسی کا جانور کرتا ہے کر سکتا ہے, لیکن بہتر اور سنت ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ جانور کھسی کیا ہوا. آخر میں 2 روایتیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں, کافی وقت میں نے لے لیا آپ کا. قربانی کے تعلق سے 2 روایتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں, بہت مشہور ہیں یہ دونوں روایتیں مگر ضعیف ہیں, لہٰذا ان روایتوں سے آپ ہوشیار رہیے. پہلی روایت ترمذی کے اندر ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر,
قربانی کے دن، بقرعید کے دن آدمی سب سے اچھا عمل اگر کوئی کرتا ہے احب الی اللہ، جو اللہ کو پسند ہے، من احراق الدم، تو وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہا لتاتی یوم القیامہ، قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا بقرونہا، اپنی سینگ کے ساتھ، واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا، اپنے کھر کے ساتھ، وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، لہذا قربانی دل کی گہرائی کے ساتھ۔ اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی قربانی دل کی گہرائی کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم قربانی میں کیا کریں، ہمیں کیا ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا فمسوق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جن جانوروں کو بال نہیں ہوتا، رواں ہوتا ہے، جیسے بھیڑا وغیرہ کو رواں ہوتا ہے، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس روئیں کے بھی ایک ایک بال کے برابر نیکی ملے گی۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی نے قربانی کیا ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے رہتے ہوئے ہمیں کسی ضعیف حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قربانی کے چند اہم مسائل ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو قربانی سے ریلیٹڈ، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگر ہمارے علم میں رہا تو ہم جواب دینے کی کوشش کریں۔ ویسے مجھے امید ہے تمام جو ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے اگر؟